الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پہلے محبوب جانے کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت علی قدس میں ہدیہ دل پاک کے بعد خالق کائنات آج کے دن میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کے اندر نیکی کی طرف رغبت بھی موجود ہے اور برائی کی طرف مائل ہو جانا بھی موجود ہے۔ انسان کے لیے دو راستے بتا دیے، اب چاہے تو وہ نیکی کے راستے پر چلے، چاہے تو وہ برائی اختیار کرے۔ اگر نیکی کے راستے پر چلتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اعلان ہے کہ اس بندے کو دنیا میں بھی نوازا جائے گا اور اس بندے کو قبر میں بھی تنہا نہ چھوڑا جائے گا، قبر میں بھی نوازا جائے گا اور حشر کے اندر بھی اس بندے کو نوازا جائے گا۔ اور جو بندہ اپنی زندگی کو نافرمانیوں میں گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچتا نہیں ہے، گناہگار بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس بندے کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس نے جو جو جرم دنیا میں کیے ہوں گے ان جرموں کی سزا دی جائے گی۔ اچھا چاہے تو اچھا سوچ بھی سکتا ہے، چاہے تو اچھا کر بھی سکتا ہے، چاہے تو اچھا بول بھی سکتا ہے، چاہے تو اچھی صحبت بھی اختیار کر سکتا ہے، چاہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا رکھ سکتا ہے۔ اب یہی انسان اگر اس کا الٹ کرنا چاہے، یعنی اچھی صحبت نہ اپنائے، اچھے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، زبان سے اچھا نہ بولے، ذہن سے اچھا نہ سوچے، اچھا سوچتا ہے تو اس کو کیا برکت ملتی ہے؟ اور اگر انسان برا سوچتا ہے، تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ انسان اگر اچھا سوچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھا سوچنے کی اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ اگر اچھا سوچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھا سوچنے کی اس کو برکتیں دنیا میں دے گا۔ اور اگر اس کا الٹ کرتا ہے، برا سوچتا ہے، منفی سوچتا ہے، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتا ہے، نیگیٹو سوچ رکھتا ہے، تو اب نیگیٹو سوچ رکھنے کی جو دنیا کے اندر نحوست ظاہر ہوگی، کما حق ہو دنیا کے اندر یہ کامیابیاں حاصل کرنا چاہے گا تو حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ جب بھی یہ کامیابی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ جو نیگیٹو سوچ اس کے ذہن میں ہوگی، وہ جو ناکام ہو جانے کی سوچ، وہ جو بری سوچ، وہ جو منفی سوچ اس کے ذہن میں ہوگی، یہ سوچ اس کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے دو بندے تھے اور ایک شخص ان میں تھا عبادت گزار اور دوسرا ان میں تھا گناہ گار۔ عبادت گزار نے اپنی زندگی اس قدر اللہ کی عبادت میں گزاری ہوتی، اس قدر اللہ کی اس نے عبادت کی، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو مقبولیت تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر لوگ اس کو عابدو بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار کہہ کر پکارتے۔
اور دوسری طرف وہ بندہ تھا جس نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا تھا، جس نے اپنی زندگی کو نافرمانیوں میں گزارا تھا. اور بنی اسرائیل کے اندر اس بندے کی اتنی مشہوری تھی کہ لوگ اس کو خلیق بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا بے حیا بندہ، بنی اسرائیل کا گناہ گار بندہ، لوگوں کے درمیان ایک عبادت گزار ہے. بنی اسرائیل میں اس کی مشہوری یہ ہے، لوگ اس کو اللہ کا نیک بندہ ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ یہ عبادت گزار ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اچھے کام کرنے والا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا ہے. اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کی بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان یہ مشہوری ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، یہ نافرمانیاں کرنے والا ہے، یہ اللہ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے. لوگ اس کو خلیق بنی اسرائیل کے نام سے پکارا کرتے. عبادت گزار کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کی صفت لوگوں کی زبانوں پر جاری کر رکھی ہے اور لوگوں کو اس کی نیکی کا گواہ بنا رکھا ہے. اور اس کی عبادت کی وجہ سے یہ جہاں پر بھی جاتا ہے، دھوپ ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک بادل اس کے اوپر سایہ کر کے رکھتا. اب وہ غور کریں کہ اس نے کتنی عبادت کی ہوگی کہ اس کی عبادت کی وجہ سے اگر یہ دھوپ میں جاتا ہے تو ایک بادل اسپیشل اس کے پاس آتا ہے جو دھوپ سے اس کا سایہ کرتا ہے. اب ایک دن ایسا ہوا، عبادت گزار بندہ عبادت میں مشغول تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا. گناہ گار بندہ اس کے پاس سے گزرا اور اس نے اس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ یہ کس قدر عبادت گزار ہے، اللہ کی اس پر کس قدر رحمت ہے کہ اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے بادل اسپیشل اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے جو اس پر دھوپ میں سایہ کرتا ہے، جو اس پر دھوپ میں سایہ کرتا ہے، چھاؤں دیتا ہے. کیوں نہ ہو ایسا کہ میں اس کے پاس جاؤں، میں اس کی صحبت اختیار کروں، میں اس کے پاس اس کے ساتھ وقت گزاروں. ممکن ہے یہ اس قدر نیک ہے، اس قدر عبادت گزار ہے، اللہ اس کی عبادت کا صدقہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ اس کی عبادت کا صدقہ مجھے بھی نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اللہ اس کی عبادت کا صدقہ مجھے بھی گناہوں سے توبہ نصیب ہو جائے. اب یہ اچھی سوچ رکھتے ہوئے، حسن ظن رکھتے ہوئے، مثبت سوچتے ہوئے اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے کہ اس کی صحبت میں کچھ لمحے گزارے، اس کی صحبت میں وقت گزارے، عبادت کرتا دیکھ کر اس کا بھی دل عبادت کو مائل ہو. اب ادھر وہ اللہ کا نیک بندہ. اب میں نے شروع میں بیان کیا کہ ان دونوں کی مشہوری تھی. جو نافرمان تھا لوگ اس کو نافرمان کہتے تھے، علاقے میں محلے میں لوگوں کے درمیان اس بندے کی یہ مشہوری تھی کہ یہ گناہ گار بندہ ہے، نافرمان بندہ ہے. اور جب نیک بندے نے دیکھا کہ وہی بندہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا گناہ گار ہے، یہ تو بڑا نافرمانیاں کرنے والا ہے، یہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اب اس نے حقارت کی نظر سے منفی سوچتے ہوئے اس نے کہا تو کہاں میں کہاں، تو اللہ کا نافرمان بندہ، تیری گواہیاں لوگ یہ دیں کہ یہ بڑا گناہ گار بندہ ہے اور میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، تو گناہ گار بندہ میرے پاس کہا. اس نے حقارت کی نیت سے منفی سوچتے ہوئے اس گناہ گار بندے کو اپنے پاس سے اٹھا دیا. کہا چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست، تیری بدبختی مجھ پر بھی پڑ جائے اور تیری وجہ سے مجھ سے عبادت کی دولت چھن جائے، تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. اس نے منفی سوچتے ہوئے، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس گناہ گار بندے کو اپنے سے دور کر دیا. اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی، اے نبی علیہ السلام ان دونوں کو جا کر حکم ارشاد فرمائے کہ اے عبادت گزار، اللہ نے تیری منفی سوچ کی وجہ سے تیری پچھلی ساری عبادتوں کو ضائع کر دیا، اور اے گناہ گار بندے اللہ نے تیری مثبت سوچ کی وجہ سے تیری پچھلی ساری خطاؤں کو بخش دیا. اب تم دونوں نئے سیرے سے دوبارہ نئے اعمال شروع کرو. یعنی ایک طرف عبادت گزار بندہ ہے لیکن اس نے منفی سوچا، اس نے برا سوچا. ایک طرف گناہ گار بندہ ہے لیکن اس نے مثبت سوچا، اچھا سوچا. تو اچھا سوچنے کی برکت سے اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اور عبادت گزار جس نے منفی سوچا تھا، برا سوچا تھا، منفی سوچنے کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ نے اس کی ساری عبادتوں کو رد فرما دیا. تو آج بھی ہم ناکامیوں کا شکار ہوتے ہیں
کوئی بھی کام کرنے لگے ناکامی، کوئی بھی معاملہ کرنے لگے ناکامی، کاروبار کر رہے ہیں ناکامی، نیا گھر بنا رہے ہیں ناکامی، نیو بزنس شروع کر رہے ہیں ناکامی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھی سوچ نے گناہگار کو گناہوں کی توبہ کی طرف مائل کیا اور اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے، اور ایک بری سوچ نے عبادت گزار کی عبادت کو رد کروا دیا۔ آج ہمارے ذہن کے اندر سے بھی مثبت اور منفی سوچوں کو سوچے تو ہمارے پاس بہت کم ہے، جبکہ منفی سوچیں بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے جی کاش میں فلاں کام کر لیتا، یہ نہ کرتا جو میں نے کیا، کاش ایسا ہو جاتا تو ویسا نہ ہوتا۔ کہ جو لفظ کاش انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، بندہ اپنی ماضی کی ترقیوں کو یاد کرتا ہے، ماضی کے برے وقت کو یاد کر کے کہتا ہے کاش میں نے ماضی کے اندر وہ کام نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، کاش یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، کاش میں نے یہاں نہیں فلاں جگہ پر کام کیا ہوتا تو مجھے فلاں جگہ پر کام کرنے سے زیادہ عزت ملتی، کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج میں اس مقام پر ہوتا۔ تو یہ لفظ کاش انسان کی ناکامیوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بندہ کہتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش میں فلاں کام کر لیتا، کاش میں نے اس وقت میں یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے اس وقت میں ایسا کر لیا ہوتا، کاش فلاں وقت میں مجھے فلانے نے مشورہ دیا تھا میں ایسے کر لیتا۔ اب بندہ اگر اپنی ماضی کی یادوں کو لفظ کاش کے ذریعے تعبیر کرتے، آہیں بھرتا رہے، سسکیاں بھرتا رہے، پریشان ہوتا رہے، تو ماضی کی تلخ یادیں اس کی ناکامیوں میں تو اضافہ کریں گی، اس کو کامیابیوں کی طرف نہیں لے کر جائیں گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماضی کی ناکامیوں سے ہم سبق سیکھتے، جو غلطی پہلے کر دی اب آنے والی زندگی میں اس غلطی کو نہ دہراتے۔ جیسا کہ ایک سائنسدان نے تجربہ کیا، ایک پروجیکٹ پر تجربہ کیا، ایک بار تجربہ کیا ناکام ہو گیا، دو بار تجربہ کیا اسی پروجیکٹ کو لے کر ناکام ہو گیا، تیسری بار پھر تجربہ کیا، یہاں تک کہ ایک ہی کام کو لے کر ایک ہی پروجیکٹ کو لے کر اس نے 1000 مرتبہ تجربات کیے، 1000 مرتبہ تجربات کرنے کے بعد بھی اس کو کامیابی نہ ملی۔ ابھی سائنسدان کے ساتھ اس کا جو اسٹوڈنٹ تھا وہ کہنے لگا سر جی 1000 دفعہ آپ نے یہ تجربے کر لیے، 1000 تجربات کرنے کے باوجود بھی جب فائدہ نہیں ملا، ہم نے تو اپنا وقت ضائع ہی کیا ہے، اس سے اچھا تھا اپنی محنت اپنی کوشش کہیں اور لگا لیتے تاکہ کچھ فائدہ ہوتا۔ تو سائنسدان کہنے لگا بیٹا جی میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، ہم نے جو 1000 تجربات کیے ہیں اگرچہ کامیابی نہیں ملی، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس 1000 تجربے سے ہم نے 1000 غلطیاں دور کر لی کہ آئندہ مستقبل میں یہ والی غلطیاں نہیں کرنی، کہ یہ غلطیاں کریں گے تو ناکامی ملے گی۔ ماضی کو یاد کر کے مثبت سوچ کم ہے، ماضی کو یاد کر کے بندہ کہتا ہے ہائے میرے ساتھ کیوں ہو گیا، مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، اور اگر کام نہ بن رہا بندہ کہتا ہے میری تو قسمت ہی خراب ہے، میں جو کام بھی کرنے لگوں کام بگڑ جاتا ہے، سونے میں ہاتھ ڈالوں مٹی بن جاتا ہے، سونے میں ہاتھ ڈالوں مٹی، کسی کام میں ہاتھ ڈالوں برکت نہیں، میرے ساتھ میری تو قسمت بھی ایسا لکھا ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اس کے بجائے بندہ مثبت سوچے، ماضی کے اندر یہ ناکام ہوا تھا، فیوچر کے اندر بھی یہ ناکام ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منفی سوچ مایوسی لاتی ہے، اور جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے یہ ایک بندے کو مرض لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن ظالم ما شاء، فرمایا میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر بندہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرے، مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھے، اب گمان کرے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، مولا تم نے نماز کی توفیق دی ہے، اب اللہ کی بارگاہ سے امید رکھے کہ اللہ میری نماز کو قبول فرمائے گا۔ نیک کام کیا، اب بندہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے یہ اچھا گمان رکھے کہ اے اللہ تو نے نیک کام کرنے کا مجھے تو نے ہمت دی، توفیق دی، اب اللہ کی بارگاہ سے امید رکھے کہ اللہ میری اس نیکی کو قبول فرمائے گا۔ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد توبہ کے جو لوازمات ہیں ان پر عمل کیا، اب اللہ کی بارگاہ سے امید رکھے کہ اللہ میری توبہ
کو قبول فرمائے گا۔ کاروبار شروع کیا، کاروبار شروع کرنے کے بعد شریعت نے اس کے اندر جو ہماری رہنمائی کی ہے اس کے اصولوں کے مطابق اس کاروبار کو لے کر چلے۔ اب اللہ کی بارگاہ سے اچھا گمان رکھے کہ میں نے شریعت کے اصولوں کو فالو کیا ہے، شریعت کی پابندی کی ہے، اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا کرے گا۔ اسی طرح دنیا میں کوئی بھی معاملہ کرے شریعت کے اصول پیش نظر رکھے، اب اللہ کی بارگاہ سے یہ اچھا گمان کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ معاملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے معاملے کے انجام کو اچھا کرے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، میں اس بندے کو ویسا ہی ملوں گا۔ اگر میرے بارے میں اچھی امید رکھتا ہے، کوئی معاملہ کر کے مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے، اس معاملے میں بھلائی ہی عطا کروں گا۔ کوئی معاملہ کر کے مجھ سے خیر کی امید رکھتا ہے، اس معاملے میں خیر ہی عطا کروں گا۔ کوئی معاملہ کر کے مجھ سے بھلائی کی امید رکھتا ہے، اے بندے میں تجھ کو اس معاملے میں بھلائی ہی عطا کروں گا۔ آ گئی یہاں پر ہم نے مثبت سوچا کہ منفی سوچا، آزمائش آ گئی مثبت سوچا کہ منفی سوچا، کوئی مصیبت آ گئی مثبت سوچا کہ منفی سوچا، کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا مثبت سوچا یا منفی سوچا۔ یہ نہ ہو کہ کچھ پریشانی تکلیف مصیبت تھوڑی سی تھی لیکن ہماری منفی سوچوں نے اس کو بہت بڑا مصیبتوں کا پہاڑ بنا۔ اپنی سوچوں کو مثبت کریں، انگلش میں کہتے ہیں جی تھنک پازیٹیو بی پازیٹیو، اچھا سوچئے اچھا رہیے۔ اگر اچھا سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائیاں ہی عطا فرمائے گا۔ کسی بھی کام کو دنیا کو آپ لے لیں، کسی بھی چیز کے بارے میں مثبت سوچنا شروع کر دیں، اچھا سوچنا شروع کر دیں، اچھا بولنا شروع کر دیں، آپ کا اچھا سوچنا، آپ کا اچھا بولنا، آپ کا مثبت سوچنا آپ کو اس کام کے اندر عروج پر لے جائے گا۔ اور کسی بھی کام کے اندر آپ منفی سوچنا شروع کر دیں، برا سوچنا شروع کر دیں، گھٹیا سوچ رکھنا شروع کر دیں، آپ کی سوچ کی وجہ سے اگرچہ وہ کام اچھا ہے لیکن چونکہ آپ نے منفی سوچ بنا رکھی ہے، اب اس کام کو کرنے کے باوجود آپ عروج تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ ہی نیگیٹو ہے، ہماری سوچ ہی منفی ہے۔ جب تک سوچ اچھی نہیں ہوگی، سوچ مضبوط نہیں ہوگی، سوچ مثبت نہیں ہوگی، کما حق ہو دنیا کے اندر اس کام سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بندہ بعض اوقات کہتا ہے جی منفی سوچ رکھتے ہیں، کہتا ہے میری تو قسمت ہی خراب ہے، مجھے تو ساری زندگی میری گزر گئی، کوئی اچھائی نصیب ہی نہیں ہوئی، مجھے تو کامیابی مل ہی نہیں سکتی، میں جو بھی کام کرتا ہوں ناکامی کا ہی سامنا ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں جتنی بھی کوشش کر لوں نتیجہ صفر نکلتا ہے، جتنے بھی کام کر لوں کوئی اس کا مثبت نتیجہ آتا ہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہی نہیں، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھا سوچتے نہیں۔ کسی بھی کاروبار، کسی بھی کام، عبادت، تلاوت، ذکر، دنیا کا کوئی بھی کام، بزنس شروع کرنا، اس کے بارے میں اچھا سوچیں گے۔ اگر تھوڑا سا لاس ہو بھی گیا پھر بھی سوچ کو مثبت رکھیں گے تو یہ مثبت سوچ کیا کرے گی؟ اچھا سوچیں گے، اچھا بولیں گے تو یہ اچھا سوچنا آپ کو اچھائیوں کی بلندیوں تک لے جائے گا، اچھا بولنا آپ کو اچھائیوں کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ اور اگر آپ برا سوچیں گے تو یہ بری سوچ آپ کی بلندیوں سے آپ کو زوال کی طرف لے آئے گی۔ برا بولیں گے تو یہ برا بولنا آپ کو بلندیوں سے زوال کی طرف لے آئے گا۔ زمانے کی مثال ایک موٹی سی ہے، ایک بندہ زمانے میں محلے میں رہتا ہے، اچھا بولتا ہے، اچھا کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اپنے کام سے کام ہے، محلے والوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، جو ملتا ہے خوش اخلاقی سے ملتا ہے، جس سے ملتا ہے مسکرا کر بات کرتا ہے، اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، اور لوگوں کے نزدیک اس کی عزت بڑھتی جائے گی۔ ویلفیئر میں کام کرتا ہے، عزت بڑھتی جائے گی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، عزت بڑھتی جائے گی، لوگوں کے اندر اچھائی مشہور ہے، عزت بڑھتی جائے گی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، عزت بڑھتی جائے گی۔ اور دوسرا بندہ ہے کہ جو اچھا سوچتا بھی نہیں ہے، اچھا بولتا بھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش بھی نہیں آتا، جس سے ملتا ہے منہ پھلا کر ملتا ہے، جس سے ملتا ہے بدتمیزی کرتا ہے، جس سے ملتا ہے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، جس سے ملتا ہے اس کو کھلی کھلی سنا دیتا ہے۔ اب یہ بندہ کہ جو اچھا بول رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، بھلائی سے پیش آ رہا ہے، حسن اخلاق سے پیش آ رہا ہے، اس کی عزت معاشرے میں اگر کم تھی
اس کا اچھا بولنا اس کو معاشرے میں اوپر تک لے جائے گا، اس کو عزت کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ اور یہ بندہ جو معاشرے میں برا بول رہا ہے، بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، اچھا نہیں سوچ رہا، منفی سوچتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں، اگر اس کی عزت تھی بھی تو اس کی بد اخلاقی، اس کا برا سوچنا، اس کا برا بولنا اس کو معاشرے کے اندر رسولی تک لے جائے گا۔ وہ جو عزت اس کو معاشرے میں ملی تھی وہ عزت اس کی معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ تو جملہ یہ ہے کہ اچھا سوچئے، اچھا بولیے۔ آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، آپ اچھا بولیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ برا سوچنے سے بچئے، برا بولنے سے بھی بچئے، کیونکہ برا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، برا بولیں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ کہتے ہیں تجھے کبھی عقل نہیں آئے گی، تو ہے ہی بے عقلا، تجھ سے کوئی کام صحیح طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا، تیرے ہاتھ میں کوئی کام دے دے تو اس کام کو اچھے طریقے سے کر ہی نہیں سکتا، تیرے پاس عقل نام کی چیز ہی نہیں، تو اپنی پوری زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیری جس طرح کی حرکتیں ہیں اللہ خیر کرے تیری آنے والی زندگی میں نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ چیزیں ایک تو پہلے ہم جلدی سے مثبت سوچتے نہیں، دوسرا اگر کوئی بندہ مثبت کر رہا ہو اس کو ہم مثبت کرنے نہیں دیتے۔ یہ الفاظ اس طرح کے جملے انسان کو وہ جو مثبت کر رہا ہوتا ہے اس کو مثبت سے منفی کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی ایک طرف بندہ خود بھی منفی سوچ رکھتا ہے اور دوسری طرف یہی بندہ جو مثبت سوچ رہا ہے اس کو بھی منفی سوچوں کی طرف لا رہا ہے۔ جیسے عام طور پر میں نے ابھی چند جملے آپ کے سامنے بیان کیے، بندہ کہتا ہے جی تجھے کبھی عقل نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ناکام رہو گے، تم کوئی کام ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتے، تمہاری قسمت میں ذلت ہی لکھی ہے، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب جب اس طرح کے جملے اگلا بندہ سنتا ہے، وہ جو ایک محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہا تھا، محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس کی اس محنت اور لگن میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ محنت اور لگن سے کام کرتا رہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں آج کے دور میں درس نظامی کے اندر، مفتی کورس کے اندر ان کی لکھی ہوئی باقاعدہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ جب آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا انتہائی کھل ذہن تھے آپ، استاد سبق دیتے تھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا، بڑی محنت کرنے کے باوجود بھی سبق یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، لوگوں نے، اسٹوڈنٹس نے، کلاس فیلوز نے آپ کو جو جملے کہے کہ تو پڑھ نہیں سکتا، تو محنت نہیں کر سکتا، تو ہے ہی نہ لائق، تیرے اندر عقل ہی کوئی نہیں، تیرے سے پڑھائی کہاں ہوگی، آپ نے ان بزرگوں نے ان کے جملوں کی پرواہ نہیں کی، محنت کی، لگن سے محنت کرتے رہے، ڈٹے رہے، محنت کرتے رہے، اچھے طریقے سے سبق پڑھتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا، علماء لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ بزرگ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، بچپنے کا عالم ہے، ایک شخص آیا کہنے لگا چلو سیر پر چلتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھ سے پہلے سبق بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے اور میں یہاں مدرسے میں پڑھنے آیا ہوں، سیر پر جانے کے لیے نہیں آیا، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں سیر پر نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ شخص دوبارہ آیا اور دوبارہ آ کر کہتا چلو سیر پر چلے۔ انہوں نے پھر کہا بھئی میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، پہلے جو استادوں نے سبق دیا ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے، پہلے ہی بڑی محنت کرنے کے باوجود سبق یاد ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہے، اور تم سیر کے لیے بلا رہے ہو، جاؤ میں نہیں جاتا۔ کچھ دیر کے بعد، تھوڑی دیر بعد پھر وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اٹھو، تمہیں اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں، تمہیں اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں۔ ان بزرگوں نے جب یہ بات سنی تو ننگے پاؤں، جسم پر بدن پر کب کبھی داری، ننگے پاؤں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ علماء نے لکھا کتابوں میں، علاقے کے چوراہے پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ فرماتے، اپنی شان کے لائے، مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی تمہیں ہم نے بلایا، تم آتے کیوں نہیں تھے؟ یہ کہنے لگے حضور مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ بلا رہے ہیں، اب جب پتہ لگا تو میں دوڑ کر آ گیا ہوں۔ اور پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میری کل ذہنی کو آپ کو علم ہے کہ میں سبق یاد کرتا ہوں پھر بھی یاد نہیں ہو پاتا۔ آقا علیہ السلام نے نظر کرم فرمائی، نظر شفقت فرمائی، اپنے قریب کیا، کہا اپنا منہ، اپنے منہ کو کھولو۔ منہ کھولا، حضور نے اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالنے کی یہ برکت ہوئی کہ آپ واپس آئے، واپس آ کر اگلے دن جب کلاس میں گئے، استاد صاحب سبق پڑھانے آئے، آپ نے بڑے اعتراض کیے، بڑے سوال و جواب کیے، استاد صاحب کہنے لگے بیٹا جی وہ جو کل تم تھے
وہ آج نہیں ہو. آج تمہارے اندر تبدیلی آ چکی ہے. معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے استاد جی معاملہ یہ ہے، پہلے میں خود تیار کر کے آتا تھا، آج آمنہ کے لال نے تیار کروا کے بھیجا. اور آج دنیا میں ان کو لوگ آپ اگر دیکھنا چاہیں علامہ سعد الدین تفتازانی کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور ان کی لکھی کتاب آپ میں سے کئی دیکھیں گے تو دیکھ کے ڈر جائیں گے، پڑھنی نہیں آئے گی. عربی کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے قرآن پاک بغیر زیر و زبر کے رکھ دیا جائے شاید ہم وہ بھی نہ پڑھ پائیں. انہوں نے عربی کے اندر کتاب لکھی اور تھے کیسے یہ جی کند ذہن، لیکن انہوں نے لوگوں کے تعلق کی پرواہ نہیں کی، منفی سوچوں کی پرواہ نہیں کی، محنت اور لگن سے کام کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو ہم نے بھی ماضی کی تلخیوں کو، ماضی کے اندر ہوئے والے حادثات کو، لوگوں کی طرف سے ملنے والی منفی باتوں کو، لوگوں کی طرف سے ملنے والی منفی سوچوں کو پیش نظر نہیں رکھنا، بلکہ ماضی میں جو تجربات ہمیں ہوئے اس سے سبق لیتے ہوئے فیوچر میں ان غلطیوں سے بچنا ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے. تو انشاءاللہ اچھی سوچ ہمیں فیوچر میں ضرور بلندیوں تک لے جائے گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق